الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، آج کی اس صفحہ آن لائن میں میرا موضوع خطابت ہے نکاح کے 4 اہم مقاصد. معزز ناظرین کرام، نکاح ایک انسانی فطرت ہے، انسانی تقاضا ہے اور انسان کی ایک چاہت کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. نکاح ایک انسانی ضرورت ہے، اسی لیے روز اول سے نکاح کے تعلق سے انبیاء علیہم السلام کا یہ شیوا رہا ہے کہ انہوں نے نکاح کیا. انبیاء علیہم السلام نکاح فرمایا کرتے تھے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے انبیاء اور رسولوں کے لیے بیویاں اور بچے عنایت کیے. گویا کہ انبیاء علیہم السلام بال بچوں والے ہوا کرتے تھے. جہاں انسانی فطرت اور انسانی تقاضا شریعت کے مطابق پورا کیا جائے گا، وہاں گھریلو زندگی میں چین اور سکون آئے گا، ایک صالح معاشرے کا وجود ہوگا. یہ نکاح کے ذریعے سے ہے. اگر جس معاشرے میں نکاح نہیں ہوتا، اس نکاح نہ ہونے کے نتیجے میں معاشرے میں بے حیائی، بدکاری اور زنا جیسی چیزیں روپذیر ہوتی ہیں اور وہاں پر گندگیاں پھیلتی ہیں، معاشرہ آلودہ اور گندا ہو جاتا ہے. اسی لیے معزز ناظرین کرام، نکاح انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: النکاح من سنتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. حضرت رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا، سب سے بہتر بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. بزرگوں، معزز ناظرین کرام، نکاح میں جو دوسری اہم خرابی ہے وہ یہ کہ ہر آدمی نکاح میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتا ہے، اسراف اور تبذیر سے کام لیتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان للانسان لربہ کفورا. کہ بلا شبہ جو بہت زیادہ خرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اسی لیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم کو نکاح میں کم سے کم خرچ کرنا ہے. نکاح کے سلسلے میں تیسری اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد کی یا جس عورت کی شادی کی جائے تو اس سے پوچھا جائے. ہمارے معاشرے میں مردوں سے تو پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری شادی فلاں جگہ ہو رہی ہے، کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ لیکن بزرگوں اور معزز ناظرین کرام، ان سے نہیں پوچھا جاتا. ہماری پردہ نشین خواتین سے، عورتوں سے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ زبردستی ان کی شادی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: لا تنکح الایّم، کسی بیوہ عورت سے شادی نہ کی جائے الا باذنہا، مگر اس کی اجازت کے بغیر. ولا تستعمر ولا تنکح البکر الا تستعمر، کہ باکرہ عورت سے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس پہلی عورت سے بھی اگر کہا جائے، اس کی نکاح کے تعلق سے پوچھا جائے تو مشورہ کر لیا جائے، اس سے پوچھا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر دیدہ عورت سے بھی پوچھا جائے اور کنواری لڑکی سے بھی پوچھا جائے. تو بزرگوں اور معزز ناظرین کرام، تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کریں تو ان سے پوچھ ضرور لیں.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ کنواری لڑکی سے کیسا پوچھا جائے، وہ تو بہت شرمائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس سے پوچھا جائے اور وہ خاموش رہ جائے تو اس کی خاموشی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ اس نکاح سے راضی ہے۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ لوگ مہر کو بڑا چڑھا کر مہر باندھتے ہیں، اسی لیے ہمیں ایسا اتنا مہر باندھنا چاہیے کہ جس کو شوہر ادا کر سکے، زندگی میں محنت کر کے کوشش کر کے وہ اپنا مہر ادا کر سکے۔ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، یعنی تقریباً 30 گرام 618 ملی گرام چاندی۔ اتنی ہم کو کم سے کم مہر اتنی ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، لیکن پھر بھی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہر اتنا نہ باندھا جائے کہ شوہر اس کو ادا نہ کر سکے۔ تو مہر اتنا باندھنا چاہیے جس کو شوہر بآسانی ادا کر سکے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ عورت اس مہر کو لینے میں، اس مہر کی تعداد متعین ہونے میں ذلت و رسوائی محسوس کرے۔ اور مہر عورت کا حق ہے، اسے زندگی میں ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کا مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، ان کو مہر ادا کر دیا کرو۔ اسی لیے معزز ناظرین کرام، یہ 4 اہم باتیں ہیں جس میں نکاح میں ہمیں ان چاروں باتوں کا لحاظ کرنے سے نکاح میں برکت ہوتی ہے، زندگی خوشگوار ہوتی ہے، معاشرہ صالح ہوتا ہے۔ اس میں سے پہلی اہم بات کہ نکاح سنت ہے، اس نکاح کو بآسانی کرنا چاہیے۔ 3 چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ان 3 چیزوں کا وقت ہو جائے تو اسے فوراً کر دیا جائے۔ نمبر 1 یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً ادا کی جائے، اور دوسری بات یہ کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو اسے فوراً رخصت کیا جائے اور کفنانے اور دفنانے کا کام کیا جائے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ اگر کسی بچے اور بچی کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو فوراً شادی کر دی جائے۔ اسی لیے معزز ناظرین کرام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر سے بہتر ہو تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں اور بچیوں کی نکاح کا وقت ہونے پر اور ان کا صحیح جوڑا ملنے پر ان کی شادی فوراً سے فوراً کر دی جائے، اور اس نکاح میں برکت ہوگی جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ بتائیے آپ کے سامنے کہ نکاح میں فضول خرچی سے بچا جائے، کیونکہ فضول خرچی شیطان کا عمل ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تیسری اہم بات یہ آپ کے سامنے آئی کہ نکاح کے تعلق سے عورتوں سے اور کنواری بچیوں سے ضرور پوچھا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ باکرہ عورت سے بھی پوچھو اور ثیبہ عورت سے بھی پوچھو، کنواری لڑکی سے بھی پوچھو، اور جہاں شوہر دیدہ عورت سے بھی سوال کیا جائے اور اس سے پوچھا جائے۔ اور آخری بات آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ مہر ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس فرض یعنی قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور مہر کے تعلق سے اس بات کا اہتمام کریں کہ مہر اتنا نہ باندھا جائے کہ شوہر ادا نہ کر سکے، اور اتنا کم نہ باندھا جائے کہ عورت اس مہر کو لینے میں ذلت و رسوائی محسوس کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی شادی کے وقت مہر طے کرے کم یا زیادہ، لیکن اس کے اندر یہ نیت نہ ہو مہر ادا کرنے کی، تو کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اس کو اٹھائیں گے تو اس کو زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نکاح کے تعلق سے ان 4 اہم باتوں کی طرف توجہ دینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔